أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب، جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت للعالمین سے منسوب رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آج گفتگو بہت اہم ہونے والی ہے، ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، کیونکہ ناظرین آج کچھ دعوے ہیں جو میں کروں گا، اور دعویٰ اپنے اوپر نہیں بلکہ دعوت تو رب کائنات پہ ہے، اور دعویٰ اس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں ناظرین جو دین انسانی حقوق کا محافظ ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں جو انسانی حقوق اس دنیا میں سب سے پہلے وضع کرنے والا ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں کہ جس دین نے انسانیت کی بنیاد رکھی۔ دین اسلام ہی ناظرین بنیادی طور پہ سب سے بڑا دین ہے، سب سے بڑا مذہب ہے۔ انسانیت تو تھی نہیں صاحب، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، انسان تو جانور بنا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسن انسانیت بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد انہوں نے انسانیت کی بنیاد رکھی، یعنی انسانیت بنیادی طور پر دین اسلام کی ایک شاخ ہے جس کو پرتاؤ ملا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مجھے ناز ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی مکرم اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو انسانی حقوق کے سب سے پہلے اور سب سے عظیم علم بردار ہیں۔ مجھے ناز ہے اس بات پر کہ میں اس دین کا فالوور ہوں جو صرف انسانوں ہی کا نہیں بلکہ حیوانات کا، نباتات کا اور جنات کے حقوق کا بھی محافظ ہے۔ مجھے ناز ہے اس بات پر کہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں جو جنگوں میں بھی قتل ہونے کے بعد دشمنوں کے جسموں کے حقوق کا پورا عملی مظاہرہ کرتا ہے، اور مجھے ناز ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہوں جنہوں نے انسان کو انسانیت کی اعلیٰ معراج پر پہنچا دیا۔ مجھے ناز ہے اس بات پر کہ میں اس آقا کا امتی ہوں جنہوں نے برسوں سے جاری جان لیوا دشمنی کو احترام انسانی کا درس دیا، اور مجھے ناز ہے اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے غلاموں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرا کر آقائی کے منصب پر بٹھا دیا۔ مجھے ناز ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے زندہ درگور ہو جانے والی بچیوں کو عزت و تکریم کے ساتھ زندگی سے متعارف کروایا، اور مجھے ناز ہے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے وراثت میں بڑھ جانے والی عورت کو اس کا اصل مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ مجھے ناز ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں کہ جنہوں نے خادموں کو بھی اپنے مبارک سینے سے لگایا، اور مجھے ناز ہے اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے محروم طبقے میں ایک بار پھر جینے کی تمنا کو جگا دیا۔ مجھے ناز ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جنہوں نے یتیموں کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھرایا، اور مجھے ناز ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے اولاد کے اوپر ماں کے حقوق کو واضح فرما دیا۔ مجھے ناز ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے باپ کے حقوق واضح کر کے اسے جنت کا وسطی دروازہ بتلایا، اور مجھے ناز ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے رشتوں کی حسین ترین مالا کو سنبھالنا سکھایا۔ مجھے ناز ناظرین اس بات پر، ناز ہے مجھے اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے پڑوسیوں کے حقوق کا ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور مجھے کہنے دیں کہ مجھے ناز ہے اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں کہ جنہوں نے بلا تفریق رنگ و نسل، مسلک و مذہب و قوم سے بالاتر ہو کر ہر شخص کو زندہ رہنے کا مکمل حق عطا فرمایا۔ مجھے ناز ہے اس بات پر، ناز ہے ناظرین مجھے اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے 1450 برس پہلے معاشرے میں ہر شخص کی جان، ان کی مال، عزت و آبرو کا مکمل طور پر تحفظ عطا فرمایا۔ ناظرین کرام مجھے کہنے دیجئے یہ بات صاحب کہ میرا دین بنیادی طور پر وہ دین ہے کہ جس نے انسان کو انسانی حقوق
سے متعارف کروایا۔ قربان جائیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اگر نچلے طبقے کے لیے کسی نے آواز اٹھائی ہے ناظرین، اور نچلے طبقے کو اٹھا کر اوج ثریا پہ اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں صاحب کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشی النسل بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروایا، اور ایسا آزاد کروایا کہ وہ وقت آیا کہ وہ خانہ کعبہ پہ تشریف فرما تھے اور اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کر رہے تھے کہ رہتی دنیا تک ہم جیسے غلام اپنے اس آقا کو سیدی کہہ کے پکارتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس دین کا پیروکار ہوں جو تمام انسانوں کے لیے یکساں حقوق کو تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو۔ سرکار نے فرمایا کہ بلا شبہ تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری عزتیں باہمی طور پر ایسے ہی محترم اور مقدس ہیں جیسے یہ یوم حج، ماہ حج اور بلد حرام یعنی مکہ مکرمہ مقدس و محترم ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے صاحب، اور ادھر ادھر کان بھی نہ دھریں۔ دین اسلام حقوق انسانی کا سب سے بڑا محافظ ہے، اور اگر کوئی ہستی انسانی حقوق کی محافظ ہیں تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لیں، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دیں، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لیں، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دیں، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ ارے وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ آغاز کرتے ہیں جناب۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز بزرگ، ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ہمارے بزرگ ممتاز عالم دین خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب موجود ہیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب پرنس آف قوالی، میرے بہت پیارے، دل کے بہت قریب ہیں، ممتاز قوال ہیں، خوبصورت اس محفل کی جان ہیں، اپنے ہم نوا افراد کے ساتھ موجود جناب شیر میاں داد خان صاحب موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ پروفیسر بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتائیے کہ قرآن نے جس انداز سے انسانی عظمت کو، مطلقاً انسانی عظمت کو اور پھر انسانی حقوق کو بیان کیا ہے، میرا خیال ہے خاص طور پہ یہ بات واضح بھی ہونی چاہیے کہ قرآن تو انسانوں کو ایڈریس کرتا ہے، انسانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مسلیاً و مسلما، جزا اللہ عنا محمداً صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہ جنید اقبال صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں دنیا پر واضح کیا کہ انسانیت کا مذہب ہی اسلام ہے۔ اللہ جزاک اللہ۔ اسلام جس انداز میں انسان کی تکریم کا اعلان کرتا ہے، اس کا توڑ یا اس کا جوڑ یا اس کے مماثلت رکھنے والا کسی کے پاس کوئی اعلان نہیں ہے۔ ٹھیک۔ دنیا کو بہت کم معلوم ہے کہ اللہ نے وہ محفوظ کتاب جو ہر شک و شبہ سے بالا ہے، اس کا موضوع ہی الانسان ہے۔ واہ۔ پروردگار عالمین نے کائنات کو، یہ کائنات ایک چھوٹا سا کرہ ہے، اس رب العالمین کے عالمین میں سے ایک عالم ہے، بالکل ٹھیک۔ اس کا آغاز ہی اس نے آدم اور حوا علیہ السلام سے اس انداز میں کیا کہ قیامت تک آنے والی ان کی اولاد یہ جانیں کہ ہم پروردگار عالمین کی طرف سے ایک انتہائی عظیم اعزاز کے ساتھ زمین پر اتارے گئے۔ واہ۔ وہ رب العزت جو مطلقاً انسان کو زمین پر اتار کر یہ فرمائے
کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسان تو وہ ہے کہ تیرے لیے رب کائنات نے زمین کا سب کچھ بنایا ہے۔ کیا کہنا؟ رب العالمین یہ اعلان کرے کہ سخر لکم الشمس والقمر، اللہ وہ ہے جس نے انسان کے لیے چاند اور سورج کو اس کے کام پر لگایا۔ اللہ نے سخر لکم ما فی السماوات والارض، انسان کی خاطر زمین و آسمان کی ہر شے بنائی اور اس کو زمین پر اتار کر اعلان کر دیا کہ اے انسان، اللہ سب سے بڑھ کر تجھ سے پیار کرتا ہے، بے شک، اور تیرے اس پیار کا سبب یہ بنے گا کہ تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے ابنائے جنس کے لیے پیار کا، محبت کا، احترام کا، وقار کا پیمبر بن کر رہے۔ کیا کہنا؟ واہ! پروردگار عالمین نے انسان پر واضح کیا کہ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کیا اچھی اے دلیل۔ لوگو اپنے اس پروردگار کی عظمت کو ہمیشہ سامنے رکھنا جس نے تم سب کو ایک جان سے بنایا ہے۔ واہ! وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اسی نے آدم سے ان کے جوڑے کو بنا کر ایک باپ ایک ماں سے تم بنے ہو، لہٰذا قیامت تک اس حکمت کو نہ مد نظر رکھنا، فراموش نہ کرنا، اس سے ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کرنا کہ تمہاری اصل ایک ہے۔ جب اصل ایک ہے تو اس کی بنیاد پر تم نے معاشرت کو، معیشت کو، اخلاق کو ان ستونوں پر کھڑا کرنا ہے کہ جس میں انسانی طبقات میں سے کوئی بھی یہ محسوس نہ کرنے پائے کہ میری تحقیر ہو رہی ہے، مجھے کم سمجھا جا رہا ہے۔ اس حقیقت کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں سمجھایا کہ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے ہیں۔ یاد رکھو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہیں قبیلوں اور قوموں میں محض اس لیے بانٹا کہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ صرف انٹروڈکشن ہے، انٹروڈکشن کے لیے، پہچان کے لیے کہ یہ خان ہے، یہ ملک ہے، یہ چودھری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور تم میں سے سب سے عزت والا معزز اللہ کے ہاں وہ ہوگا جو اس کے عظمت کو سامنے رکھ کر بنی نوع انسان کے لیے اپنے بازوں کو جھکا کر رکھے گا، سب کو تکریم دے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ انسانوں کے حقوق کا خیال رکھے گا۔ مسجد نبوی کا منظر ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں اس طرح بیٹھے ہیں کہ مکی بھی، مدنی بھی، سلمان فارسی بھی، اور صہیب رومی بھی، سلمان بلال حبشی بھی، سب مل کر بیٹھے ہیں۔ ایک بدو قبیلے کا سردار آتا ہے اور وہ آ کر ان کو اس طرح شیر و شکر دیکھ کر، انسانی عظمت کا یہ عظیم پہلو دیکھ کر حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ مکہ کے کرشی، مدینہ کے انصاری مل کر بیٹھے ہیں، لیکن ان میں بلال حبشی کا، سلمان فارسی کا، صہیب رومی کا، ان کے ہم پلہ ہو کر بیٹھنا یہ سمجھ سے بالا ہے۔ اس نے جب اس طرح کی بات کی، ایک صحابی اٹھے اور اس کو گریبان سے پکڑ کر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد نبوی میں انسانی تحقیر کا مرتکب ہو رہا ہے، یہ انسانوں کو طبقات میں بانٹ رہا ہے، یہ ان کو ان کے حسب و نسب، ان کے دولت، ان کے اقتدار، ان کی طاقت، ان کی نسل، ان کی زبان، ان کا جغرافیہ سامنے لا رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو سمجھایا اور پھر صحابہ کو بتایا کہ تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں۔
कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब। तो कुरान करीम यानी अब क़ता कलाम की माजरत, सरकार अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त रहती दुनिया तक एक पैगाम दे दिया कि तमाम इंसान बराबर, इंसानी मुसावात का, इंसानी मुसावात का, इंसानी हुकूक में सबसे बड़ी खूबी ही ये है। डॉक्टर साहब अब ज़रा ये बताइए, दुनिया का जो सबसे पहला सुप्रीम चार्टर, जिसे हम सबसे पहला चार्टर भी कहते हैं और आखिरी चार्टर भी वही है, ज़ाहिर है सरकार अलैहिस्सलाम ने बहुत ही कैटेगोरिकल और वाज़ेह तौर पे हुकूक इंसानी का तस्वुर उसमें बयान कर दिया। मेरा ख्याल है आपके सुनने वाले ये चाहेंगे कि आप उस मंशूर को बयान कीजिए। इस दौर में उस मंशूर को मेरा ख्याल है गैर मुस्लिमों को समझाने की भी बहुत ज़रूरत है और मुसलमानों को भी आपस में समझने की बहुत ज़रूरत है। जी, वैसे तो इसके अंदर बड़ी जामियत और वसअत है, लेकिन बहरहाल जो इससे बहुत ज़्यादा नुकात निकाले गए हैं, मैं उनकी तरफ ज़रा इशारा करूँगा। जी, पहला नुक्ता ये है, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबे की इब्तिदा की तो खुतबे की इब्तिदा करते हुए अल्लाह ताला की हम्द व तारीफ़ और फिर मक्का मुअज़्ज़मा की अज़मत और वहाँ का माहौल बयान करने के बाद कहा, यानी मंजरनामा ये है कि अरफात का मैदान है और सरकार अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी तौर पे जो है वो आखिरी हज है। ठीक है जी, आखिरी हज, ठीक है, मतलब पहला और आखिरी हज है। और बात ये है कि उस हज में आपने 1.25 लाख सहाबा से मुखातिब होना है और पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचना है, यही है ना? या बिल्कुल ठीक। अच्छा, खुतबे के आगाज़ में हुस्न देखें, हाँ, अय्युहन्नास, हाँ, आप कह सकते हैं अय्युहा असहाबी, हाँ, अय्युहल असहाब, हाँ, यानी मेरे साथियों मेरी बात गौर से सुनो। लेकिन ये शऊरी तौर पर लगता है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत से मुखातिब, ठीक। इन्नल्लाह यकूल अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शऊबन व कबाइल लिताअरफू। वो जो बात तारुफ वाली, ये भी हमने ये ख़ानदान बनाए, कबाइल बनाए, वैसे तुम्हें एक मर्द और औरत से बनाया है, ये बात करके। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मेयार तो यही रहेगा, फजीलत उसे मिलेगी जो इंसानियत की आला सिफात पर उतरे। वाह वाह वाह, तब भी वहाँ इंसानियत की आला सिफात मेयार, क्या खूबसूरत बात है। हाँ जी। उसके बाद फरमाया फलैसल अरबियन अला अजमियन फजलन, किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं है। इतना कैटेगोरिकल जुमला। फिर फरमाया वलाल अजमियन अला अरबियन, और न किसी अजमी को किसी अरबी पर फौकियत है। वलाल अस्वद अला अबियजा, और न किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे पर। निगाह नबूवत के अंदर वो बसीरत चेक करें। हालांकि काले और सफेद का उस जमाने में कोई झगड़ा नहीं था। आज रेसिज्म का मसला दुनिया देख रही है, मसला है, तो उस वक्त निगाह देख रही थी कि काले और सफेद की लड़ाई होगी। वलाल अबियजा अला अस्वद फजल, वो भी कोई फजीलत का बायस नहीं, कोई काला गोरे पर फजीलत का, इल्ला बित्तक़वा, मगर उसी वजह से जो इंसान की आसन तकवीम का मकाम, यानी तकवा को उन सिफात के साथ मुज़य्यन फरमाया जो इंसान की तख्लीक के दौरान रखे गए। क्या क्या? फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अभी इंसान की पैदाइश हो रही है तो फुजूर और तकवा की सलाहियतें उसके जिस्म में रखी जा रही हैं। उसी को आपने फरमाया कि जो उस पर आएगा वो फजीलत वाला है, जो उससे हट जाएगा वो फिर सारे बराबर। आपने फिर हकूक की अदायगी का बाकायदा हुक्म दिया कि ये जो हकूक हैं, ये नहीं कि सिर्फ हकूक दे दिए जाएं और उसको अदा न किया जाए, बल्कि उसकी अदायगी पर आपने जोर दिया। तो अरबी के जुमले में नहीं पढ़ता, ये सिर्फ उर्दू तर्जमा करता हूँ क्योंकि तवील खुतबा है, मैं चाहता हूँ सिनॉप्सिस चले जाएं लोगों को बस। भाई ऐ कुरैश और ऐ सारे लोगों जो मेरी बात सुन रहे हो, ऐसा ना हो कि तुम क़यामत वाले दिन दुनिया के एतबार से तो सारे काम करके आओ, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारी ज़िंदगी बनती है अजर व सवाब के एतबार से और आखिरत में निजात के एतबार से, वो काम अगर तुम्हारे पल्ले न हुए तो ये खसारे का बायस होगा। जान माल इज्जत आबरू की आपने उसके बाद आपने नस्ली तफाखुर का बड़े खात्मे पर बात की, क्योंकि ये नस्ली तफाखुर बुनियादी तौर पर वो जरसूमा है या वो एक गलत बुनियाद है जिसकी वजह से सारी तबकाती तकसीम और अबू जहल का जो बुत था तफाखुर का, उसको आपने गिरा दिया, खत्म कर दिया। आपने फरमाया इन्नल्लाह कद अज़हब अन्कुम नख़वत अल जाहिलियत व तुअज़्ज़महा बिल आबाए, अल्लाह ताला ने आज जाहिलियत के फ़ख्र भी ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है, और आबा की वजह से जो तुम अज़मत का एहसास करते थे वो भी ख़त्म था। और इसमें इशारा अपनी ज़ात की तरफ था
کہ دیکھیں میں کس طرح چلا ہوں، ہاں۔ تم تو مجھے صاحب عظمت لوگوں میں اگرچہ میں تھا، تم تو نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج میں نے ثابت کر دیا ہے درست کہ عظمت والا میں بالکل ہوں۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے زندگی کا حق فرمایا، ایھا الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام، یعنی جان مال تمہاری عزت مال، تمہاری جان، تمہاری عزت، یہ آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ بالکل، ہاں، کچھ قاعدے اور اصول ایسے آئیں گے جہاں عزت و حرمت کے جو پیمانے مقرر ٹھیک ہے، ہیں تم اس سے ہٹ جاؤ گے ٹھیک۔ تو پھر تمہاری گرفت کی اچھا بات آگے بڑھانی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں وہ جو خواتین کے حوالے سے سرکار نے فرمایا وہ 2 جملے اگر آپ کوٹ کر دیں کہ خاص طور پہ خواتین کے حقوق کو سرکار علیہ السلام نے اس خطبے کے اندر جو ایڈریس کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ، میں وہ لسٹ پڑھتا ہوں، مال کے حق کا تحفظ بتایا، ٹھیک ہے، افراد معاشرے کا حق بتایا، ٹھیک ہے، خادموں کا باقاعدہ حق بتایا، کیونکہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، فرمایا ارکاکم، تمہارے غلام ہی رہیں گے، اطعموہم مما تاکلون، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں ان کو وہی کھانا کھلانا پڑے گا جو تم کھاتے ہو، بالکل ٹھیک ہے، بالکل، وہی لباس پہنانا پڑے گا جو تم پہنتے ہو۔ اور عورتوں کے معاملے میں ڈرایا کہ عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہو۔ نو مولود کے تحفظ نسب کا حق، ٹھیک ہے، کتنی گہری نگاہ ہے کہ ابھی ایک بچہ آیا ہی نہیں، لیکن اس کے لیے جو انسانی عزت و احترام بنتا ہے اس کو بھی آپ نے ایڈریس کیا۔ پھر اس کے بعد وراثت کے حقوق آپ نے بیان کیا، اور اس میں بالخصوص جو عورتوں کی وراثت کا حصہ آتا ہے اس کو آپ نے باقاعدہ بیان کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرض کی وصولی کی بحثیں کی، اور اس کے بعد خامد اور بیوی کے باہمی تعلق اور حقوق کو بیان کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہوئے آپ نے جو جملے بولے، وَاسْتَوْصَوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے ساتھ ہمیشہ بہتر سلوک رکھنا، بالکل ٹھیک، فَإِنَّهُنَّ أَوَانٍ لَكُمْ لَا يَمْلِكُنَّ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا، وہ تمہارے لیے جو تمہارے گھروں میں بٹھائی گئی ہیں یہ تمہاری ہیلپ کے لیے آئی ہے، صحیح، یہ انسانیت سازی کے لیے یہاں آئی ہے، بالکل ٹھیک، یہ تمہاری مملوکہ نہیں ہے۔ ایک تو سرکار علیہ السلام کا یہ خطبہ جو کہ سپریم چارٹر بنا انسانیت کا، پھر سرکار علیہ السلام نے گائے بگائے اسپیسیفک تمام ہی ایریاز کو کور کیا، اور اپنے فرامین کے اندر تمام ہی ایریاز کی جو حقوق تھے وہ بیان کیے، چاہے وہ ماں باپ کے حقوق ہوں، چاہے وہ غلاموں کے حقوق ہوں، چاہے وہ میاں بیوی کے حقوق ہوں، بچوں کے حقوق ہوں، وہ مطلب آپ نیم اٹ، ہر رشتے کو آپ نے بیان کیا۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، اگر ہم قرآن عزیز کا مطالعہ کریں تو قرآن کا موضوع بھی انسان ہے، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع بھی انسانیت ہے۔ جس جملے سے اللہ نے قرآن عزیز کا آغاز فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اب پہلے جملے میں یہ نہیں کہا کہ میں رب المسلمین ہوں یا رب المومنین ہوں، کہا کہ میں رب العالمین ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ربوبیت بلا کسی مسلک کے، بلا تفریقہ کے، اور بغیر کسی مذہب کے ہر ایک کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اور قرآن عزیز کا جو آخری جملہ ہے من الجنۃ والناس، یعنی اختتام بھی الناس کے لفظ پہ کیا ہے، جو حضرت ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ اس میں بھی کسی خاص مذہب کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خود حکم ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ ساری انسانیت کو بتائیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ ساری انسانیت میں تم میں سے ہر ایک کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو رسول اکرم ہر اپنے معاشرے میں موجود ہر فرقے کی، ہر مذہب کی نمائندگی کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ہر ایک کو حقوق بھی عطا فرمائے۔ اور جو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس،
ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، کہ انسانیت تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی تمہارا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ اور یہ بیان ہو چکا ہے کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ۔ پھر آقا نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدْ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرْ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور تقویٰ کیا ہے؟ پھر آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے جسے یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ خود جانتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے۔ تقویٰ اس کیفیت کا نام ہے جس کا قیامت والے دن فیصلہ ہوگا۔ اور دیکھیے قرآن عزیز میں سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنو آدم کو تکریم عطا فرمائی ہے۔ تو انسان کو سب سے پہلا حق جو میرے رسول نے عطا فرمایا وہ مساوات انسانی کا ہے۔ ہر مذہب سے بالا تر ہو کر بحیثیت انسان یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا حق عطا فرمایا ہے، اور وہ مساوات کا حق ہے۔ اور یہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں ہمیں نہ آج اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آمد سے پہلے کہیں اور نظر آتا ہے۔ تو یہاں سے آقا نے آغاز فرمایا، پھر مومنین کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا ایک خاص تعلق ہے میری نسبت سے، اس کا لحاظ ضرور رکھنا۔ اور آپ نے مثال دے کر واضح فرمایا ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ یہ سارے مومن ایک دوسرے سے محبت کرنے کے معاملے میں، شفقت کرنے کے معاملے میں ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اور جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو سارا جسم بخار میں اور درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا تمہیں ایسا محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، زمان اور مکان کی حدوں سے تجاوز کر کے۔ یہ ایمان کا رشتہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو عطا فرمایا۔ اور پھر ساری انسانیت کو پیغام دیتے ہوئے آقا نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا۔ اس پوری حدیث مبارکہ کی ابتدا میں کہیں مسلمانوں کو یا مومنین کو صرف خطاب نہیں ہے، ساری انسانیت کو ہے۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھنا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرنا۔ جو آپ آج شام کو بات کر رہے تھے، آج کل تو ڈیجیٹل غیبت خانے کھل گئے ہیں، ہر طرف یہی ہو رہا ہے۔ تو غیبت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور کرنا کیا ہے؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، یا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور یا مسلمانوں تمہارا تعلق تو بہت خاص ہے، بہت خاص تمہارا تعلق ہے، ایک دوسرے سے ایسے محبت کرو۔ آج جو کسی کی تکلیف کو دور کرے گا میرا رب قیامت والے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ آج جو کسی کا حاجت روا ہوگا، آج جو کسی کا مشکل کشا ہوگا، قیامت والے دن میرا رب اس کی مشکل کشائی فرمائے گا، اس کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ محبت کا تعلق میرے رسول نے عطا فرمایا۔ اور دوسرا جو آپ نے ارشاد فرمایا، چند جملوں میں یہ عرض کروں، میرے آقا نے کنے کنے حقوق عطا فرمائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے تیرے خون کا رشتہ دار ہے یا اجنبی ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ کا جنید بھائی معنی یہ ہے بڑا اہم کہ آپ کے جو ورک پلیس پہ کولیگز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اللہ حسن سلوک کو پسند کرتا ہے، تکبر کو اور غرور کو پسند نہیں کرتا۔ اس بات کو تھوڑا سا واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے اسلام نے ایک ویژن دیا ہے، اور خاص طور پہ سرکار علیہ السلام نے عملی طور پہ وہ کر کے بتلایا، ذرا اس بارے میں بتائیے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آنے والی نسلوں پر یہ واضح کر سکیں کہ اللہ نے ہمیں جن کا امتی بنایا ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر ہے۔ درست۔
ان کے لیے اعلان ہوا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سبحان اللہ، ہم نے آپ کو پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا درست ہے۔ آج پروپیگنڈے کی بدولت ہم ایک کوتاہ نظری کا شکار ہیں، اپنے آپ کو پست خیال کرتے ہیں کہ شاید غیر مسلم جو ہیں وہ ہم سے زیادہ انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، انسانی حقوق کو ادا کرنے والے ہیں۔ انہیں بتایا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گوروں اور کالوں کی عبادت گاہیں یکساں نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مرنے کے بعد گورا کالوں کے قبرستان میں دفن ہونا گوارا نہیں کرتا اور کالے کو گوروں کے قبرستان میں دفن نہیں کرتا۔ ایسا ہی ہے، بلکہ اس میں آپ قطع کلام کی معذرت، ہاسپٹلز الگ کیے ہوئے ہیں، اسکولز الگ ہیں، کالجز الگ ہیں، یونیورسٹیز الگ ہیں، ریسٹورانٹس تک الگ ہیں، محض پروپیگنڈا ہے۔ اور آج ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنے تشخص کو اجاگر کریں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہم انسانی حقوق کے وہ علم بردار ہیں کہ ہم نے مساوات کا ایک ایسا نظام اللہ کی طرف سے لیا ہوا ہے۔ آپ ذرا نماز با جماعت کا تصور تو کیجئے، واہ، کس طرح سے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، سبحان اللہ، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نظر نہیں آتا کہ یہاں پر کالا کون ہے، گورا کون ہے، طاقتور کون ہے، کمزور کون ہے، بلکہ یہاں تو ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا فن خواہ انسان جب نماز کے لیے اللہ کے حضور آتا ہے اور اس کے اگلی صف میں جگہ نہیں ملتی، پچھلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، تو جہاں اگلی صف میں ایک غریب کے قدم پڑے ہوتے ہیں وہاں اس کا سر پڑا ہوتا ہے، وہاں اس کا سر رکھ دیا جاتا ہے۔ کیا اچھی بات کیا، انسانی مساوات کا شاندار، واہ واہ، کیا اچھی بات کیا۔ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں اس نے انسانیت کو عزت دی ہے، واہ، اس میں صرف مسلک کو نہیں، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کنبے کی فلاح و بہبود کرنے والا اللہ کے ہاں درجہ پاتا ہے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے اس حسن کو نکھارنے کے لیے اس عظیم مشن پر فائز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے قلب و دماغ پر بڑی دستک دی، لیکن جب ان کا وہ ایک صدیوں سے کفر، ضد، تعصب، ہٹ دھرمی وہ نہ دھلی اور آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں آئے، تو آپ نے آتے ہی مدینہ کے تمام باشندوں کو، مدینہ کے تمام مذہب والوں کو اکٹھے کر کے ایک ایسا شاندار نمونہ قیامت تک لوگوں کو دیا اور میثاق مدینہ کیا۔ یعنی اگر میں پولیٹیکل ٹرم میں کہوں تو تمام مدینہ کے اس وقت کے جتنے بھی پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز تھے ان سب کو آپ نے ایک جگہ مجتمع کیا اور میثاق مدینہ کی صورت میں ہر مذہب والا، ہر مسلک والا، جتنے لوگ مدینہ منورہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابری کی سطح پر ایک صف پر لا کھڑا کیا، درست، ٹھیک ہے، اور ان پر واضح کیا کہ اگر کوئی مدینہ منورہ پر باہر سے حملہ آور ہوگا تو وہاں ہم یہ امتیاز نہیں کریں گے کہ ان کے مقابلے میں مسلمان نکلیں، ان کے مقابلے میں عیسائی نکلیں، ان کے مقابلے میں یہود آئیں، ان کے مقابلے میں مجوس آئیں، ان کے مقابلے میں کوئی اور لوگ آئیں، بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہوگی کہ اس ریاست کی ہم حفاظت اپنے اس شہر کی حفاظت مل کر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میثاق میں تمام انسانوں کو یکساں حقوق دے کر ان پر واضح کیا کہ ہم ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہیں، ہمارے درمیان اس طرح کے امتیازات کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ ہم ایک آبادی میں رہتے ہوئے یہاں امتیازات ہوں کہ یہ چونکہ مسلمان ہے اس کے حقوق ہوں گے، یہ مسلمان نہیں ہے اس کے حقوق نہیں ہوں گے۔ آپ نے تمام نوع انسانی کو ملا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہ کر انسانی خدمت کے، انسانی عظمت کے جو مینار کھڑے کیے، ان میں سے ایک نجران کے عیسائیوں کا وفد بھی ہے۔ اچھا، اس میں پروفیسر اس طرف آنے سے قبل ذرا وہاں رک کے میثاق مدینہ میں جو کہ ایک اہم ترین بات ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ ذرا سے روشنی ڈالیں کہ جب یہ میثاق مدینہ ہو گیا تو خاص طور پر سرکار علیہ السلام نے کیٹیگوریکل جو غیر مسلم، چاہے اس میں یہودی تھے، عیسائی تھے،
ان کی عبادت گاہوں کے لیے، ان کے راہبوں کے لیے، ان کے ربائس کے لیے، یعنی وہ ان کی عبادتوں کے جو ٹائمنگز تھے، ان کی جو مطلب جو کچھ بھی طریقہ کار تھے، کہیں قدغن نہیں لگا. یہ ذرا سا آپ بتائیے. جی یہاں پر تو یہ بڑی اہم ترین یہ اصل بات ہے اس میثاق مدینہ یہاں کو تو اتنی عظمت نظر آتی ہے کہ مدینہ منورہ میں بارش کی وجہ سے عیسائیوں کے گرجا گھر کو نقصان پہنچتا ہے، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ جب تک تمہاری عبادت گاہ درست نہیں ہوتی اس وقت تک تم ہماری عبادت گاہ میں آ کر عبادت کر لو. اللہ. اچھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو نجران کے جو وہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا 3 دن تک ان کو رکا، تو آپ نے وہ الگ ٹھہرایا واقعہ ہے. مسجد نبوی میں. اوکے. ہاں وہاں پر تو وہ اس پہ تو ہم امتیاز آتے ہیں، نظر اس پہ تو نہیں ہم آتا. آتے ہیں. ٹھیک، یہ الگ واقعہ لیکن ہے. یہ الگ واقعہ ہے. اچھا، یہ میرے علم میں نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تک تمہاری عبادت گاہ درست نہیں ہوتی اس وقت تک تم مسجد نبوی میں عبادت اچھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی قیامت تک آنے والی نوع انسانی کو یہ پیغام دیا کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں. اچھا اب ذرا یہاں پر ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے. یہ تو ظاہر اتنا یہ خود میثاق مدینہ کا ڈاکومنٹ یا آپ نجران کی عیسائیوں سے جو کانٹریکٹ ہوا وہ اٹ سیلف اتنی ڈیٹیل ہے کہ اس پہ ظاہر بڑا وقت چاہیے. لیکن مدینہ کی ریاست میں سرکار علیہ السلام نے پہلا کام یہ کر کے دکھایا اور اسی کا ظاہر آج ہمیں ریفلیکشن نظر آتا ہے. اب آتے ہیں ذرا ہم رشتوں کی طرف. اچھا رشتوں میں بھی اتنی ڈائیورسٹی ہے اور اتنا تنوع ہے، اتنا حقوق کا معاملہ پھیلا ہوا ہے کہ میرے خیال ہے اس پروگرام میں ہم سمیٹ ہی نہیں سکتے. لیکن اگر میں سب سے پہلے بات کروں تو میرا خیال ہے مجھے ان رشتوں کی بات کرنی چاہیے جنہیں ہم ماں اور باپ کہتے ہیں. ماں اور باپ کے حقوق کو میرے سرکار نے کیسے بیان کیا ہے ذرا بتائیے. کیا بات ہے. ایک واقعہ اور بھی میں سناؤں چونکہ بڑا کیف بڑی بات ہے. ایک کافر مکے سے بھاگ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ شریف آیا. آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بکریوں کا دودھ دو کر پلایا. اس واقعے کی نزاکت تو چیک کریں. اور وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. اچھا. اس کے بعد وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا اور رات وہیں ٹھہرا. اچھا. رات اس کو کہیں پیٹ کی تکلیف ہوئی. ٹھیک ہے. اور پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے جو عارضہ لاحق ہوتا ہے 7 بکریوں کا دودھ پینے کے بعد تو یہ ہوا ہے. تو وہ تکلیف کی وجہ سے وہ جو کچھ بھی آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ فضلہ وغیرہ وہ بھی اس کا ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ چلا گیا بھاگ کر. شرمشاری کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس کا جب پوچھنے ہے تو صورتحال کو چیک کیا. آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ کپڑے اٹھائے. اللہ. اور ان میں صحابہ پانی ڈالنے والے تھے. آپ وہ کپڑے دھو رہے تھے. صحابہ نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ یہ ہم دھو دیتے ہیں. تو آپ نے خوبصورت یہ میرا مہمان تھا. سے جاتے کوئی بات نہیں کی، تبصرہ نہیں کیا، غصے نہیں ہوئے. اب وہ اتنے فاصلے پر تھا کہ سربجی کو چیک کر رہا تھا. وہ واپس انہی قدم پلٹا اور وہ ایمان لے آیا. اسلام میں ہے کہ انسان کے ساتھ اتنی عزت کہ انسانوں کے وہ معاملات جس سے عام انسان کراہت کرتا ہے اس پر بھی کوئی کراہت کا. میں اگر غلط نہیں ہوں تو اس میں بالکل اس طرح سے ہوا تھا کہ کچھ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ جب دوڑا ہے تو وہ اپنی تلوار بھول گیا تھا. وہ تلوار لینے کے لیے واپس پلٹا ہے تو اس نے آ کے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام جو ہے بستر مبارک جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں اپنی تلوار بھول گیا ہوں. تو آپ نے بلا کسی سوال کے، کوئی ماتھے پہ آپ کے بالکل بل نہ تھا، آپ نے تلوار دی. وہ حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ میں ان کے ساتھ یہ کیا کر کے گیا ہوں اور یہ مجھ سے کوئی شکوہ بھی نہیں کر رہے. اس وجہ سے وہ ایمان لے آیا. اچھا اب ذرا بتائیے ماں باپ سے اندازہ لگے جن کی کافروں کے ساتھ اتنی محبت ہے. جب والدین کا رشتہ ہوگا اور ایک باپ کے درجے میں ہو اور ایک ماں کے درجے میں ہو، اس کی آپ نے عزت افزائی کتنی فرمائی ہوگی. آپ کے باقاعدہ فرمودات سے پہلے ایک میں واقعہ جو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جتنا مقام و مرتبہ ملا یہ سب اس پر متفق ہیں یہ والدہ کی خدمت کا نتیجہ تھا. کیا کہنے یعنی جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری ملاقات کے باوجود یاد فرماتے ہیں، پیار کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، لباس بھیجتے ہیں اور حضرت عمر علی جیسے لوگوں کو بھیج کر زیارت کا کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میری امت کے لیے شفاعت کی دعا بھی کرانا. اس نے جو رہتی دنیا تک نمونہ دیا
انہوں نے والدہ کی وہ خدمت کر کے دکھائی جس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کو اتنا جوش آیا کہ ان کو روحانی اور ظاہری بڑے فیوزات عطا کیے۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ اگر قرآن مجید میں ہیں جو بڑی گہرائی ملتی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کے ساتھ جو اس کی صفت خاصہ ہے اور اس کی غیرت مندانہ صفت ہے جس میں وہ کسی کو آنے نہیں دیتا، وہاں اللہ نے والدین کے احسان کو ساتھ جوڑ کر بیان کیا۔ تو اگر میں کہہ دوں کہ حقوق اللہ کے باب میں اللہ کا معبود ہونا سب سے بڑا حق ہے، اور حقوق العباد کے حق میں والدین کے حقوق کی اگادی یہ سب سے بڑا حق ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ واقعہ پیش ہوا جس میں ایک صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ مجھے مال و دولت نہیں دیتا اور میرے ساتھ ذرا اس کا رویہ بھی ٹھیک نہیں۔ وہاں آپ نے پوری تفصیلات سننے کے بعد جو جملہ کہا اس جملے کی گہرائی کو چیک کریں، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو اس جملے کی نزاکت کو چیک تو کریں۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ نہیں یار تو والد کا، لیکن تیرا مال چونکہ تیرا کمایا ہوا ہے تو یہ تیرا ہے، تو والد کو ہدیہ کیا کر۔ آپ نے اس طرح نہیں، آپ نے بولا تو بھی والد کا ہے، بالکل تیرا مال بھی والد کا ہے۔ اور اس واقعے میں یہ تو ظاہر بڑا تفصیلاً واقعہ ہے ڈاکٹر صاحب، اس واقعے میں جو سب سے زیادہ مجھے، جب بھی میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں مجھے رلاتی ہے بات کہ سرکار علیہ السلام سے جب جا کے اس شخص نے عرض کیا تو میرے سرکار نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بتا کہ تو آتے آتے جو اشعار پڑھ رہا تھا ذرا وہ سنا، مطلب سنے نہیں ہے خان صاحب لیکن قربان جائیے سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جو دل سے اٹھ رہی تھی وہ سرکار سن رہے تھے، پہلے تو وہ سنا اور اس کے بعد ہی ہوا۔ لیکن وہ بات ہے ناظرین کہ والدین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے، رمضان ہے اور رمضان ہی کا کانٹیکسٹ ہے کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قدمین شریفین رکھتے ہوئے جو دعا کر رہے ہیں وہ امام الملائکہ ہیں، جو آمین کہہ رہے ہیں وہ امام الانبیاء، اور جملے کیا ہیں جس کا مفہوم یہ ناظرین کہ جس کو ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی میسر آئیں اور اس کے بعد بھی وہ داخل جنت نہ ہو تو اس کی ہلاکت ہو، ختم ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ حقوق کون کون سمجھائے گا ناظرین۔ اب ذرا آپ یہ بتائیے کہ ایک تو اولاد کے حقوق کے بارے میں بڑا کیٹیگوریکل جو ہے وہ سرکار علیہ السلام نے بیان کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے 3-4 اور ذرا میں ذمہ داریاں آپ کے ذمہ ڈال دیتا ہوں، اس کو بھی آپ بیان کیجیے کہ ایک تو غلاموں کے حقوق کی بات کی، مزدوروں کے حقوق کی بات کی، یتامہ کے حقوق کی بات کی، خادموں کے حقوق کی بات کی، بتائیے ذرا۔ جی جنید بھائی، یہ واحد مذہب اسلام ہے کہ جس نے ولادت سے پہلے بھی بچے کو حقوق عطا فرمائے ہیں، یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ بعد از ولادت تو ہیں، ہر ایک کو ملتے ہیں، لیکن ولادت سے پہلے جب بچہ حالت جنین میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اس وقت بھی زندگی کا حق یہ دین اسے دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جائے، 120 دن کا ہو جائے اور اس کے اندر روح پھونک دی جائے تو پھر اسقاط حمل جائز نہیں ہے۔ یہ حق صرف دین اسلام نے دیا ہے اس حال میں جب ماں کے رحم میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اور اسی کیفیت میں حالت جنین میں جہاں زندگی کا حق ہے وہیں وراثت کا حق بھی بچے کو دیا گیا ہے، وقف کا حق بھی دیا گیا ہے، وصیت کا حق بھی دیا گیا ہے، اور ایک اور اہم چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں تاخیر اقامت حد کا حق بھی ہے۔ اگر کوئی ایسی کیفیت ہو جائے اور عورت پہ حد نافذ ہونے والی ہو تو جب تک بچہ اس کیفیت میں ہے، وضع حمل نہ ہو جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے حق میں، اولاد کے حق میں تاخیر کر دی ہے اقامت حد میں۔ اور پھر سارے فقہا نے فطرانے کا حق بھی دیا ہے اس بچے کو جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا، اور حضرت امام احمد بن حنبل کے ہاں صرف مستحب نہیں یا فطرانہ اس بچے کا دینا بلکہ واجب ہے۔ یہ سارے حقوق ہیں جو شریعت اسلامیہ نے اولاد کو ولادت سے پہلے دیے۔ اب ولادت کے بعد کی اگر ہم بات کریں
تو جس دین نے ولادت سے پہلے زندگی کا حق دیا ہے وہ ولادت کے بعد کتنا اہم بیان فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا جناب زہرا پاک سے محبت کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ بچیاں محبت کی آماج گاہ ہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو ولادت کے بعد زندگی کا حق ہے، اور پھر دوسرا حق جو اولاد کا ہے اور وہ والدین کے فرائض ہیں۔ پہلے والدین کے حق بیان ہوئے، وہ اولاد کے فرائض تھے، لہذا جو کسی ایک کا حق ہے وہ دوسرے کا فرض ہے۔ تو اولاد کا یہ حق ہے کہ جو بچہ یا بچی پیدا ہو اس کا نام حسین رکھنا چاہیے، خوبصورت رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، پوچھا مولا کائنات سے نام کیا رکھا؟ کہا شبر اور شبیر رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بڑے بیٹے کا نام حسن ہوگا، دوسرے کا نام حسین ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے، اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، آج فیشن ہو گیا ہے، لوگ ایسے ایسے نام رکھتے ہیں جو بے معنی ہو گئے ہیں، جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا سب سے خوبصورت نام عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے، جس کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہے۔ اور تعلیم و تربیت یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ اس میں دو آیات میں تلاوت کرنا چاہوں گا سورہ لقمان کی، کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا آقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا۔ آج والدین کے یہ فرائض ہیں، اولاد کا حق ہے جب بچہ سمجھنے کے قابل ہو جائے سب سے پہلے اسے نماز کا حکم دیا جائے، یہ بہت اہم ہے، اور وہ تب ہی ہوگا جب والدین خود نماز پڑھتے ہوں گے۔ خود نہیں پڑھیں گے تو یہ ممکن نہیں۔ امر بالمعروف ہونا چاہیے، نہی عن المنکر ہونا چاہیے، بچوں کو سمجھانا چاہیے زندگی میں مصیبت آ جائے تو صبر کرنا ہے، صبر کرنے والوں کو میرا رب پسند کرتا ہے، اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اور دوسری جو آپ نے ذمہ داری دی ہے اس حوالے سے دو جملے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یتامہ کے حوالے سے قرآن عزیز میں 27 ایسی آیات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے یتیموں کے حق بیان فرمایا ہے۔ سورۃ النساء میں تو پوری تفصیلات موجود ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ۔ وہ جو یتیموں کا حق کھاتے ہیں انہیں میرے رب نے یہ وعید کی ہے، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ جو یتیموں کا حق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ اور ایک جملہ میرے رسول کی اس حدیث مبارکہ کا، آپ نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے آنا وقافل الیتیم کا ہاتین فی الجنہ، اور آپ کی اجازت سے اور کل بھی جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا، جی ایسے میرے ساتھ ہوگا۔ تو کل بھی بے خودی سے ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ایسے ہوگا، اور جو علم یجد کا یتیمن فآویٰ، جو یتیم کی کفالت کرے گا اس کو میرا رب جنت میں کیا مقام عطا فرمائے گا۔ یتیم کی کفالت کی، عبداللہ کے در یتیم کی کفالت کے اسے کیا مقام عطا فرمائے گا۔